سورۃ المائدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بندشوں کی پوری پابندی کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو تمہارے لیے حلال کیا ان کو حلال سمجھو، جنہیں حرام کیا انہیں حرام سمجھو، اللہ کے نام پر جو عہد و پیمان تم کرتے ہو ان کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض عبادات کے موقع پر بھی ہم پر کچھ حرمتیں قائم کی ہیں جن کی پابندی ضروری ہے۔ مثلا نماز کے وقت کیا کچھ حرام کیا گیا؟ بات چیت کرنا، کھانا پینا، ادھر ادھر دیکھنا اور چلنا پھرنا، یہ کچھ پابندیاں ہیں جو نماز کی حالت میں ہم پر لگائی گئی ہیں۔ یہ کام عام زندگی میں آسانی سے کیے جا سکتے ہیں اور حرام نہیں، حلال ہیں، لیکن نماز کی حالت میں ایسا کرنا درست نہیں، ان سے روکا گیا ہے، حرام ہے۔ اسی طرح حج کے موقع پر کچھ کام جو عام دنوں میں حلال ہوتے ہیں وہاں پر حرام قرار دیے گئے حالت احرام میں، تو ہمیں ان حرمتوں کی پابندی کرنا ہوگی، اور اس میں خاص طور پر حالت احرام میں شکار کرنا منع کر دیا گیا۔ کیوں؟ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، یعنی کسی انسان کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی الحکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، یعنی کسی ایسی نشانی کو، کسی ایسی چیز کو جسے دیکھ کر رب کی یاد آتی ہو، شاعر اللہ کو، تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو شاعر اللہ کو بے حرمت نہ کرو، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کرو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کعبہ کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو۔ تو اس آیت میں بھی حرمات کا ذکر ہے کہ کن کن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اور ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ ہم ان حرمتوں کی پاسداری کریں اور ان کی پابندی کریں۔ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا اسے حرام سمجھیں، کیونکہ حکم اللہ کا حکم ہے، عبادت اس کی عبادت ہے، اور ان حرمتوں کی پاسداری دراصل اس کی عبادت کے لیے ہے۔ عبادت صرف ڈوز کا نام ہی نہیں کہ یہ کرو یہ کرو، عبادت ڈونٹس کا نام بھی ہے کہ کچھ امور کو مت کرو جن کو کرنے سے روکا گیا ہے، کچھ اور چیزیں جن سے روکا گیا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا، یعنی جب مسلمان مکہ سے مدینہ چلے گئے تو پھر واپس آنے کی اجازت نہیں تھی، حج اور عمرہ نہیں کر پا رہے تھے، اور پھر خاص طور پر صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 لوگوں کو لے کر صرف عمرے کے ارادے سے نکلے تو ان کا راستہ بند کر دیا گیا۔ ان کی طرف اشارہ ہے کہ جنہوں نے تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کیا، تمہیں محروم کر دیا عمرہ کرنے سے، تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ یعنی ظلم نہیں کر سکتے، زیادتی نہیں کر سکتے، ہاں جتنا کوئی تمہارے ساتھ برا کرتا ہے اس کا بدلہ لینے کی تمہیں اجازت ہے، لیکن ظلم کو اللہ نے حرام قرار دیا، تو حرمتوں کی پاسداری کرو۔ نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بہت خوبصورت اصول ہے، اس کو بھی اپنے پاس نوٹ کر لیجئے
کہ کوئی بھی شخص خواہ ہمارا دوست ہو یا دشمن ہو، ہماری پسند کا ہو یا ناپسند کا، اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو بغیر کسی باعث کے اس کا ساتھ دینا چاہیے. کیا اس کے فائدے کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے؟ اس کو تو شاید تھوڑا ہی فائدہ پہنچے لیکن زیادہ فائدہ ہمیں پہنچے گا، کیونکہ کسی بھی انسان کے انصاف پسند ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ نیکی، خیر اور بھلائی کے کاموں کو پروموٹ کرتا ہے اور ان کا ساتھ دیتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کرنے والا کون ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے. اگر کوئی بھی شخص اچھا کام کر رہا ہے، خواہ وہ تمہاری دشمن قوم سے ہی کیوں نہ ہو، تو تم خیر اور بھلائی کے کام میں اس کا ساتھ دے سکتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور جاہلیت میں ایک معاہدے کا حصہ بنے تھے جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج بھی مجھے کسی ایسے معاہدے کی طرف دعوت دی جائے گی تو میں اس کو قبول کر لوں گا. یعنی اگر نان مسلمز بھی کسی ایسی چیز پر اکٹھے ہو رہے ہوں جو اوور آل انسانیت کی بھلائی کی ہے تو اس میں ان کا ساتھ دینے میں کوئی حرج نہیں. ہاں، جس چیز سے روکا گیا وہ کیا ہے؟ گناہ اور زیادتی کے کام، کسی پر ظلم کرنے کی بات. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو. صرف ایسا نہیں کہ کسی نان مسلم سے، کسی مسلم سے بھی نہیں کرو. کسی مسلم کو تو کیا، اپنے بہن بھائی سے بھی نہیں کرو، اپنے ماں باپ سے بھی نہیں کرو. اور اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی اگر غلط کام کر رہا ہو تو اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے. مثلا اگر ایک لڑکی کسی لڑکے کو چھپ کر فون کر رہی ہے، دوست کا فون لے کر، تو دوست کو اسے فون دینا چاہیے؟ نہیں دینا چاہیے. کیوں؟ چاہے وہ یہ دھمکی دے کہ میں تم سے دوستی ختم کر لوں گی تو کر لے. ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف انسان کی دوستی ہے، تو کس کو چوز کریں گے؟ اللہ کو. لیکن اس وقت ہم بھول جاتے ہیں، پھر انسانوں کو ترجیح دیتے ہیں. تو اگر آپ کی کوئی مشین کسی غلط کام میں، حرام کام میں استعمال ہو رہی ہے تو کیا آپ اس پر راضی رہیں گے؟ کرنے دیں گے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کریں گے؟ اگر آپ کے ذریعے سے کوئی برائی پھیل رہی ہے، فحاشی پھیل رہی ہے، گناہ کے کام ہو رہے ہیں، کیا آپ اس میں حصہ دار ہیں یا نہیں؟ ہے نا؟ اگر آپ اس کو کسی بھی طرح پروموٹ کر رہے ہیں تو آپ کا بھی نام اس میں، چاہے آپ ایکٹیولی نہ بھی اس کو کر رہے ہوں، صرف غلط کام کرنے والوں ہی کی مدد کر رہے ہیں. تو کسی بھی شخص سے جو وہ غلط کر رہا ہو، مثلا کوئی چوری کر رہا ہو، تو کیا اس کی مدد کرنی چاہیے؟ وہ کہے ذرا تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، صرف باہر یہ دیکھو کہ کوئی آ نہ جائے، چوری میں کروں گا، تم پہ کوئی الزام نہیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ حرام پر مدد کر رہے ہیں. کیا اس کی اجازت ہے؟ لا تعاونوا علی الاثم والعدوان. گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد نہیں کرنی. کوئی شخص زنا کر رہا ہے، آپ اس کو چھپا رہے ہیں اور پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ ہاں کر لو غلط کام جو تم نے کرنے، میں تمہاری نگہبانی کے لیے کافی ہوں. تو کوئی بھی غلط کام، چاہے وہ جھوٹی گواہی ہو، فحاشی کو عام کرنا ہو، کسی بھی قسم کے کوئی بھی گناہ کے کام جن کے ہم نے کل بھی بہت سے شرعی قاعدوں کے بارے میں پڑھا، آج بھی ہم حلال اور حرام کے بارے میں بہت کچھ پڑھیں گے، تو ایسی صورت میں کسی کی مدد نہیں کرنی چاہیے. ان کا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات انگیجمنٹ ہو جاتی تو پھر لڑکا لڑکی باتیں کرتے رہیں. تو انگیجمنٹ جو ہے وہ قانونی معاہدہ نہیں ہے جس کے بعد شریعت انسان کے لیے سب کچھ حلال کرتی. جب تک نکاح نہ ہو جائے کوئی بھی حد سے بڑی ہوئی بات نہیں کی جا سکتی. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد مت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کچھ ایسے امراء بھی آئیں گے جو بہت جھوٹ بولیں گے. کیا کریں گے؟ بہت جھوٹ بولیں گے اور ظلم کریں گے. سو جو آدمی ان کے پاس جا کر ان کے جھوٹ کو سچ قرار دے گا اور ظلم پر ان کی مدد کرے گا، اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں آ سکے گا. جو ایسے امراء کا ساتھ دے جو جھوٹ بول رہے ہوں، اور جو شخص گناہ پر مسلسل تعاون کرتا ہے اس پر اللہ کی مسلسل ناراضگی برستی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ناحق مقدمے میں کسی کی مدد کرے وہ تب تک اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے. تو آپ غور و فکر کیجئے، دیکھیے اپنی زندگی میں
کہ کہیں کوئی شخص ایسا تو نہیں آپ کے آس پاس جو غلط کام کر رہا ہو، غلط بات کر رہا ہو اور اس نے آپ کو اپنا مددگار بنایا ہوا ہو. تو غلط کار لوگوں کا مددگار نہیں بننا اہم اصول ہے قرآن کا. پھر کچھ اور حرام چیزوں کی بات کی گئی، یعنی جہاں اسم اور عدوان پر تعاون حرام کیا گیا وہاں کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی حرام ہیں، تو حرمتوں کی پاسداری لازم ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحہ وما اکل السبع الا ما ذکیتم. تم پر حرام کیا گیا مردار، ڈیڈ باڈیز، یعنی ان جانوروں کی جن کو ویسے کھانا حلال ہے، اگر وہ خود مر جائیں تو نہیں کھا سکتے. خون، بہتا خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، کسی پیر فقیر کے نام پر، حسن حسین کے نام پر یا کسی اور بزرگ کے نام پر، تو اس کو بھی نہیں کھایا جا سکتا. وہ بھی ایسا ہی حرام ہو جاتا ہے جیسے سور کا گوشت حرام ہے، کیونکہ دونوں کا ذکر ساتھ کیا گیا. کسی بھی حلال جانور کو اس وقت کھا سکتے ہیں جب اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو. ذبح کرنے کی شرائط میں کیا آتا ہے؟ اللہ کا نام لینا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے گلے پہ چھری پھیری جاتی ہے اور خون بہایا جاتا ہے. یہ دو اہم شرائط ہیں. اور جو گلا گھٹ کے مر جائے وہ بھی حرام ہے، جو چوٹ کھا کے مرے وہ بھی حرام ہے، جو بلندی سے گر کے مرے وہ بھی حرام ہے، یا ٹکر کھا کے مرا ہو وہ بھی حرام ہے، یا کسی درندے نے جس کو پھاڑ کھایا ہو، یعنی اسے درندے نے پکڑا اور پھر چھوڑ دیا جیسے شیر شکار کرتا ہے، وہ بھی حرام ہے، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا. اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، کسی قبر پر ذبح کیا گیا ہو، کسی مزار پر ذبح کیا گیا ہو. نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو. قسمتوں کے حال معلوم کرنا بھی حرام ہے. حرمتوں کی پاسداری کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی نجومی کے پاس جا کر اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، مثلاً یہ کہ مجھ پہ کس نے جادو کیا، یہ سوال جو کہ اکثر لوگ لا علمی میں کرتے ہیں. پہلے خود ہی ازیوم کر لیتے ہیں کہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے اور پھر اٹھ کے چل پڑتے ہیں کسی سے پوچھنے کے لیے جس کو کوئی خبر نہیں، اور وہ بھی کسی نہ کسی کا نام لے دیتے ہیں، مزید بہتان تراشی. فرمایا کہ جو کسی نجومی کے پاس گیا، یعنی غیب کی خبریں دینے والے کے پاس، اور اس سے جا کے کسی چیز کے بارے میں پوچھا، چوری کس نے کیا ہماری، چور کا نام بتاؤ، تو اس کی 40 رات کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی. اس کا یہ مطلب نہیں 40 دن اب نماز نہ پڑھی جائے، وہ جو پچھلی پڑھی ہوئی ہے نا ان میں سے بھی 40 کو ختم کیا جا سکتا ہے. تو یہ کتنا بڑا جرم ہے اور ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہے. کہیں ہفتہ کیسے گزرے گا اخباروں میں دیا جا رہا ہوتا ہے، بعض ٹیلی ویژن چینلز پر اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہوتی، کہیں استخارے کے ذریعے غیب کا علم معلوم کیا جا رہا ہوتا ہے، اور کہیں ہاروسکوپس پر مبنی کچھ کتابیں چھاپی ہوئی ہوتی یا رسالوں وغیرہ میں بتایا جاتا ہے. کئی کچھ لوگ ہاتھ دیکھ کے بتاتے ہیں، کچھ کسی اور طریقے سے. تو کسی بھی غیب کی خبر دینے والے کے پاس جانا اعمال کو برباد کرنا ہے. اول تو جانا ہی نہیں، اور اگر کسی سے ایسے ہی ٹاکرا ہو جائے کچھ نہیں پوچھنا، کیونکہ وہ اتنا ایکسائٹمنٹ کا وقت ہوتا ہے. لوگ عام طور پر اپنی پارٹیوں میں مجلسوں میں بلا لیتے ہیں کسی ایسے نجومی کو، پھر خوب شغل لگتا ہے، ایک پوچھ رہا ہے دوسرا پوچھ رہا ہے، ایک ٹھٹے بازی ہو رہی ہے، ایک انجوائمنٹ ہو رہی ہے. اور بعض لوگ تو مینا بازار وغیرہ میں سٹال بھی لگا لیتے ہیں نجومی کا. اگر اچانک بھی کوئی چیز سامنے آ جائے تو اس سے بھی کان لپیٹ کے آنکھیں بند کر کے دوسری طرف نکل جانا ہے، کیونکہ ایمان کو برباد کرنے والی چیزیں، عبادات کو برباد کرنے والی چیزیں. اور افسوس یہ کہ ہم میں سے ہر ایک جہالت میں، لا علمی میں کسی نہ کسی طرح ایسی کسی نہ کسی غلطی کا ارتکاب کر چکا ہوتا ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے ہاتھ دکھایا ہوا ہے؟ جو کہتے ہیں ہم نے نہیں دکھایا، میں نہیں مان سکتی کہ انہوں نے نہ دکھایا. اگر انہوں نے نہیں دکھایا تو کسی نہ کسی نے پکڑ کے ضرور دیکھ لیا ہوگا. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا آپ کسی اسکول جائیں، کسی کالج جائیں، یونیورسٹی جائیں اور پھر آپ اس چیز سے بچ کے نکلیں. کچھ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں اور پھر دوسروں کو پکڑ پکڑ کے دیکھتے ہیں، اور بعض لوگ تو دور سے کو ہاتھ اٹھائے تو پڑھ لیتے ہیں اور پھر دوسروں سے بھی ذکر کرتے ہیں اس کا. تو یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں، حرام ہیں. تو حرمتوں کی پاسداری کرنی ہے. ٹھیک ہے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور 500 کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرو.
یعنی تیروں کے ذریعے جوئے وغیرہ سے بھی منع کیا گیا ہے. اصل میں ہمارے یہاں جیسے استخارہ کرتے نا، دور جاہلیت میں ہوتا تھا کہ انہوں نے کچھ تیر رکھے ہوتے تھے کعبہ کے پاس، ایک پہ لکھا ہوتا تھا افعل کرو، دوسرے پہ لکھا ہوتا تھا لا تفعل. تو جب پوچھنا ہوتا کہ یہ کام کرے کہ نہ کرے تو جا کے اس تیر کو گرایا جاتا، پھینکا جاتا، اور پھر اس میں اگر لا تفعل اوپر آ جاتا تو کہہ دیا جاتا کہ اب یہ کام نہیں کرنا. بعض لوگ پرندے اڑا کے قسمتیں بتاتے کہ پرندہ اڑایا، دائیں طرف گیا تو کام کر لینا، بائیں طرف گیا تو نہیں کرنا، وغیرہ. جتنی بھی قسمیں ہیں جو یہاں مینشن ہوئی اور جو نہیں ہوئی، کسی طرح بھی غیب کی خبریں معلوم نہیں کرنی، خواہ طوطا کے ذریعے ہو یا کبوتر کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے. فرمایا ذالکم فسق، یہ نافرمانی کے کام ہے، گناہ کے کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کیا، یعنی گویا اس نے دین کا انکار کر دیا، صریح کفر میں شامل ہو گیا. تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ فن نہیں، انجوائمنٹ نہیں، یہ حرام چیز ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے. یعنی جو لوگ ان چیزوں سے پرہیز کریں وہ دراصل واقعی مضبوط ایمان کے لوگ ہیں. تو ایسے مضبوط کیریکٹر کے لوگ دوسروں کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنتے ہیں. فلا تخشوہم، جب وہ تم پر الزام تراشی کریں، باتیں بنائیں، ان سے مت ڈرو. واخشونی، مجھ سے ڈرتے رہو. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈر کر کسی کے دباؤ میں آ کر ایسا کوئی کام نہیں کرنا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا. لہذا حلال و حرام کی جو قیود تم پر عائد کی گئی ہیں ان کی پابندی کرو. تو اس آیت سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین مکمل کر دیا گیا ہے. کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نہیں چھوڑی جس کی ہمیں ضرورت تھی اور آپ بتانا بھول گئے ہوں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں جنت سے قریب کر سکتی ہے اور جہنم سے دور کر سکتی ہے تمہیں اس کا حکم دے دیا گیا ہے. ہر اس چیز کے بارے میں بتا دیا گیا، ہر وہ کام موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم جاہل ہوں، ہم اس کو نہ پڑھیں اور نہ جاننے کی کوشش کریں، ورنہ وہ سب کچھ بتا دیا گیا ہے. تب جو جنت میں جانا چاہتا ہے اس کے لیے بھی احکامات صاف موجود ہیں کہ کیا کیا کام کر کے تم اس طرف جا سکتے ہو، اور جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی ساری علامات موجود ہیں. دوسری بات اس میں یہ پتہ چل رہی ہے اس آیت سے کہ دین میں نئی چیز کی گنجائش نہیں. کسی نئی چیز کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اسے دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا، دین کے نام پر، عبادت کے نام پر یا عقیدے میں. امام مالک کہتے ہیں جس نے اسلام میں بدعت ایجاد کی اور اسے اچھا سمجھا تو اس نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام رسالت میں خیانت کی ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. تو جو اس دن دین نہ تھا، یعنی جو اس دن، یعنی جس دن یہ دین مکمل ہوا، جو اس دن دین نہ تھا وہ آج بھی دین نہیں ہے، اور آج 1400 سال بعد بھی وہ دین نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں دین نہیں تھا. کتنا آسان کر دیا گیا ہمارے لیے دین کو کہ بس صرف اتنا لو جو وہاں دیا گیا. اس کے بعد جو لوگوں نے دین کے نام پر چیزیں گھڑ لی ہیں ان سب کو ایک طرف رکھو، سارے بوجھ اتار دو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے اس لیے تھے کہ یہود و نصارہ نے دین میں جو تبدیلیاں کی تھی اور لوگوں نے اپنے اوپر بے وجہ کی جکڑ بندیاں عائد کر لی تھی، ان سے ان کو نکالا جائے. لیکن افسوس یہ کہ لوگ دین کے نام پر پھر اسی مشکل کا شکار ہو گئے. ہمیشہ ایک سوال کیا کیجئے جب کوئی چیز سامنے آئے یا کوئی آپ کو کچھ کرنے کو کہے کہ یہ کریں، تو سوچیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا یا کرنے کا حکم دیا، یا آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور نے کیا اور آپ نے اس کو پسند کیا، یا پھر یہ کہ صحابہ جو آپ کے تربیت یافتہ تھے
ان میں سے کسی نے آپ کے بعد کوئی ایسا کام کیا یا تابعین نے کیا جو صحابہ کے تربیت یافتہ تھے یا تبع تابعین نے کیا؟ کیونکہ وہ گروہ تھے کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانے کے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر جو ان سے ملے پھر ان سے اور ان سے، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، ان کا دور بہترین دور ہے۔ دین کہ جو پریکٹسز ان کے ہاں پائی جاتی ہیں وہ ہمارے لیے بھی حجت ہیں، اور جو وہاں نہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس دین کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس میں فلیکسیبلٹی ہے، ایسی ریجیڈیٹی نہیں کہ ایک چیز کو اگر ایک دفعہ حرام قرار دے دیا گیا تو انسان اگر مر رہا ہو تو اس وقت بھی اسے استعمال کرنے کی اجازت نہ ہو، نہیں، جان کی بھی ایک حرمت ہے۔ تو ایسی صورت میں جب دو حرمتیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوں تو پھر دیکھا جائے گا کہ ترجیح کس کو دی جائے گی، زیادہ بہتر کیا ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے۔ قل احل لکم الطیبات، کہہ دیجئے ساری پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، بات ہی ختم، دین آسان ہو گیا، ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے جس کو حرام کر دیا جائے، تو پھر تو کوئی مشکل ہی نہیں۔ تو حلال اور طیب ہونا شرط ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حلال طیب کے بعد حرام خبیث ہے، یعنی کوئی بھی چیز جو حرام ہے وہ طیب نہیں ہو سکتی، تو یہاں ساری طیبات کو حلال کیا گیا، اس لیے انسان کو طیب کھانا ہی کھانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے انسان کا پیٹ ہی بدبودار ہوتا ہے، بس جو استطاعت رکھتا ہے کہ پاکیزہ چیز ہی کھا سکے اسے چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے، یعنی کھاتے وقت صاف ستھری چیزیں کھائے جو آپ کی جسمانی صحت کے لیے، آپ کے پیٹ کے لیے مفید ہوں، اور ان چیزوں سے جن سے آپ الرجک ہوں، جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوں، جو آپ کی عبادات میں رکاوٹ پیدا کرے، ان سے بچنا چاہیے۔ اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھے اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، یعنی جانوروں کے ذریعے شکار کیا ہوا حلال ہے، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو تب وہ حلال ہوگا۔ اگر جانور نے اپنے لیے رکھا ہوا شکار کر کے اور تم جانور کو بگا کے اس کا شکار پکڑ کے کھانے لگو تو یہ جائز نہیں، وہ تو تمہارے لیے نہیں کیا، اس نے اپنے لیے کیا ہے۔ اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی، دوبارہ تاکیداً فرمایا۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، وہ کھانا جو بذات خود بھی حلال ہو، اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، کیونکہ عورت جو ہے اس کے اندر اثر پذیری کی صلاحیت ہوتی ہے، بات جلدی مان لیتی ہے۔ تو اگر ایک اہل کتاب کی کوئی عورت کسی مسلمان مرد سے جو واقعی مسلمان ہے اس سے شادی کرے گی اور وہ اس کو اسلام کی دعوت دے گا تو بہت ممکن ہے کہ وہ بہت جلد اسلام قبول کر لے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں جو لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد خواتین کی ہے، کیونکہ ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ بات جلدی مان لیتی، تو اس لیے ان کو خیر کی باتیں جلدی بتا دینی چاہیے تاکہ شر کی جلدی نہ مان لیں، کیونکہ جہاں خیر نہیں پہنچتا پھر بہت ممکن ہے کہ وہ شر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو۔ یعنی اہل کتاب عورتوں سے بھی محض چھپی دوستی اور چھپا تعلق یا محض اس کو گرل فرینڈ کے طور پر رکھنا جائز نہیں، اس کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ یعنی اسلام میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کوئی چیز نہیں، یا شادی اور یا تعلق ختم، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو، چوری چھپے دوستیاں۔ اور جس کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا، نقصان اٹھائے گا۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ۔
کیونکہ اس سے انسان کے اوپر سے ہر طرح کی نجاستیں دور ہو جاتی. اور وضو اللہ کے قرب کا ذریعہ. جب آپ وضو کے ذریعے ٹھنڈے بھی ہوتے ہیں، پاک بھی ہوتے ہیں، تو لازماً دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد پیدا ہوتی ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو. اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وضو ظاہری اور باطنی طہارت کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی وضو کا پانی لے کر اپنے قریب کرتا ہے، پھر کلی کرتا ہے، ناک میں پانی کھینچ کر اسے جھاڑتا ہے، اس سے اس کے چہرے، منہ اور ناک کے نتنوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اور پھر جب اللہ کے حکم سے اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ بھی اس کے ساتھ ہی دھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ داڑھی کے کناروں سے جو پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں تو اس سے سارے گناہ کناروں سے بھی گر جاتے ہیں. پھر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوتا ہے، کوہنیوں سمیت، یعنی یہ حصہ کوہنی کا جو ہے ایلبو انکلوڈیڈ ہے، یہ خشک نہیں رہنی چاہیے، جس طرح پاؤں کے ٹخنے خشک نہیں ہونے چاہیے. اس کو دھوتا ہے تو اس کے گناہ پوروں سے نکل جاتے ہیں، ہاتھوں کی انگلیوں سے جھڑ جاتے ہیں. پھر اسی طرح جب اپنے قدم دھوتا ہے تو اس کے گناہ پاؤں سے بھی جھڑ جاتے ہیں آخری قطرے تک. پھر کھڑا ہو کر اگر وہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے شایان شان، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کی بزرگی بیان کرتا ہے، اور اپنا دل اللہ کے لیے دوسرے خیالات سے خالی کر لیتا ہے، یعنی پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، تو وہ اس نماز کے بعد گناہوں سے ایسے پاک ہو کر نکلتا ہے جس طرح اس وقت تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا. تو اس لیے وضو بھی دل لگا کر شوق سے کرنا چاہیے. جب وضو کرنا مشکل لگے تو سوچئے یہ مجھے اللہ سے قریب کرے گا، یہ مجھے فریش کر دے گا، میرے ایمان کی تجدید ہے، کیونکہ طہارت ایمان کا حصہ ہے. اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، یعنی تیمم کا حکم دے کر، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار ہو. اللہ نے جو نعمت تم کو عطا کی ہے اس کا خیال رکھو، یعنی نعمت اسلام، اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی. اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا. رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا ہے، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا. صلح حدیبیہ کے موقع کا ذکر ہے، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو غیر محسوس طریقے سے، جو خود اہل ایمان کو بھی نہیں پتا ہوتا، ان کے دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم اللہ کے وفادار بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے والے ہوں. جب ہم اپنا فرض پورا کر دیں گے تو پھر ہمارا اللہ پر حق بنتا ہے کہ وہ بھی اپنا وعدہ پورا کرے اور اپنی نصرت اور مدد سے نوازے اور آخرت میں عذاب سے بچا لے. تو اس وقت ہمیں فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ اس کی نہیں کہ کون ہمیں کیا نقصان دے دے گا جب اللہ کے راستے پر ہم چلیں گے. فکر اس چیز کی ہونی چاہیے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے کیا میں وہ سب کر رہی ہوں یا نہیں. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے. بنی اسرائیل کے 12 گروہ تھے. اللہ تعالیٰ نے انتظامی ضروریات کی خاطر ان کے 12 سردار مقرر کیے، جسے آپ لوگوں کے گروپ انچارجز ہوتے ہیں، اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اچھا قرض دیتے رہے تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا. اس میں آپ دیکھیے نماز کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے،
اور پھر قرض حسنہ کا ذکر ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرض حسنہ زکوٰۃ سے الگ چیز ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں ذرا اپنی زکوٰۃ قرض حسنہ میں دے رہی ہوں. نہیں، زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے دیا جانے والا مال الگ قرض حسنہ ہے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے. فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو لأکفرن عنکم سیئاتکم، میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا. تو نیک اعمال برائیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سواء السبیل گم کر دی، سیدھا راستہ کھو دیا. پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا، یعنی یہود و نصارہ کا، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے. جب کوئی اللہ کی بات نہیں مانتا تو پھر گناہ دلوں کی بیماری اور سختی کا ذریعہ بنتا ہے. اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے. ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں. بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہیں، لہٰذا انہیں معاف کر دو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں. یہاں کس سے احسان برتنے کو کہا جا رہا ہے؟ ان لوگوں سے جو تمہیں ستا رہے ہیں دین کے نام پر، دین کی وجہ سے، یعنی صبر اور برداشت سے کام لو. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. یعنی پچھلی بات یہود کی ہو رہی تھی اور اب نصارہ کی، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا. آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا. آپس کے اختلافات اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتے ہیں، کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہوتے ہیں، مقصد کو فراموش کر دینے کی وجہ سے ہوتے ہیں. جو بھی دو لوگ اللہ کی خاطر محبت کریں گے، اللہ کی کتاب پر جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جوڑ دے گا اور ان کی عداوتیں ختم کر دے گا، ان کا حسد اور بغض دور کر دے گا. لیکن جب انسان اللہ کی کتاب کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی ذات کو ایک طرف کر کے اپنی ذات کو، اپنے مفادات کو سامنے لے آتا ہے تو پھر قیامت تک کے لیے یہ کیفیات ہو جاتی ہیں. یہاں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ جو کتاب نصارہ کو دی گئی تھی اور جو عہد ان سے لیا گیا تھا انہوں نے وہ بھلا دیا. اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں. اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، جن کو تم نے اپنی کتابوں میں چھپا دیا تھا، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے. کس چیز کو یہاں نور کہا گیا؟ قرآن کو، حق کو. وہ کتاب مبین، اور کتاب مبین یعنی پیغمبر بھی آ گئے ہیں اور کتاب بھی روشن آ گئی ہے. لہذا اب تم اس کی دی ہوئی تعلیمات اور اس کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرو. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے. ایک بڑا اہم قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ کتاب تو بہت سے لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن ہدایت کس کو ملتی ہے؟ اللہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کے طالب ہیں. کس طرف راہ دکھاتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے، سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، سلامتی کے راستوں کی طرف. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. جب کبھی آپ کو کسی معاملے میں شرح صدر نہ ہو، آپ کو یہ سمجھ نہ آتا ہو کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں، اور آپ اپنے آپ کو ایک ٹوٹل کنفیوژن کی حالت میں سمجھے اور یوں لگے جیسے ہر طرف ایک ڈارکنیس سی ہے یا ایک ایسا اندھیرا ہے کہ جس میں راہ نہیں ملتی، تو کہا کریں اللہ میں آپ پر ایمان لائی، اللہ میں آپ کی کتاب پر ایمان لائی، اللہ مجھے اپنی کتاب کے ذریعے ہدایت عطا کرے اور مجھے شرح صدر عطا کرے تاکہ میں پورے یقین کے ساتھ تیرے راستے پر چل سکوں. اللہ آپ کا وعدہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو اندھیروں سے نکالیں گے، آپ مجھے بھی اندھیرے سے نکالیے. تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو
بہترین فیصلوں کی توفیق دیں گے. کیونکہ بہت دفعہ انسان اچھے کام کر بھی رہا ہوتا ہے لیکن ایک ایسے کنفیوژن کی اسٹیٹ میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ٹھیک بھی کر رہا ہے یا نہیں. جب شک کی حالت ہوتی ہے تو پھر انسان پوری طرح اس میں دل لگا کے کام نہیں کر سکتا. اور شک اور نیت ایک ہی چیز ہوتی. نیت آپ کے اندر یقین پیدا کرتی اور شک اس یقین کو, اس نیت کو خراب کر دیتا ہے. تو اس لیے بیچ میں کبھی رہ کے کام نہ کریں. سڑک کے بیچ میں چلنے والا ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتا ہے. تو جو بھی کام کریں دلیل کے ساتھ کریں, اللہ کی دی ہوئی رہنمائی کے ساتھ کریں, اور پھر اس پر جم جائیں. اور شیطان جتنا چاہے بہکائے اس کے بہکاوے میں مت آئیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب پر جو ایمان لائے گا, جو اللہ کی رضامندی کی پیروی چاہے گا, بندوں کو خوش کرنے کے لیے کام نہیں کرے گا, اللہ کی رضامندی چاہے گا, اللہ تعالیٰ اس کو ضرور صحیح رستے دکھائے گا, ضرور اندھیروں سے نکالے گا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی الہ ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے. اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں, چاہے بادل ہوں, پرندے ہوں, ہوائیں ہوں, کچھ بھی ہو. جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے. یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں, اس لیے ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. جیسے ہم مسلمان کیا سمجھتے ہیں کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں, اس لیے کیا کرنا چاہیے, آرام سے بیٹھنا چاہیے, کیونکہ آپ نے ہمارے لیے شفاعت کا حق رکھا ہوا ہے اور آپ ہمیں نجات دلا دیں گے. ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ اگر تم اللہ کے اتنے لاڈلے ہو تو تم پر اتنی مصیبتیں کیوں آئیں؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے. وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے, جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا, اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اور جو ان کے درمیان میں ہے, اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے, سب کو جانا ہے. اے اہل کتاب, ہمارا یہ رسول ایسے وقت میں تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا, تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا. سو دیکھو اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا, اے میری قوم کے لوگو, اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی. اس نے تم میں نبی پیدا کیے, تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا. اے برادران قوم, اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے, پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے. انہوں نے جواب دیا, اے موسیٰ, وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں, ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم اس میں داخل ہونے کو تیار ہیں. ان ڈرنے والوں میں 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نواز رکھا تھا. انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے میں سے گھس جاؤ, جب اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے. کام کرو تو صحیح, نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہو جائے گا. بی ہوپ فل. آپ کو یاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی اور فرعونیوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرقاب کیا. پھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جب پار اترے صحرائے سینا میں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور اپنی وہ زمین جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں چھوڑ کر مصر منتقل ہوئے تھے, وہاں اس کے بعد کچھ جابروں نے قبضہ کر لیا تھا, اب ان کی مدت پوری ہو چکی ہے, ان سے لڑو اور اپنا علاقہ آزاد کرا لو اور تم امن چین سے وہاں رہو. لیکن بنی اسرائیل جو کہ سال ہا سال تک فرعونیوں کی غلامی میں رہے تھے, وہ اتنے بزدل ہو چکے تھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہم تو نہیں جا سکتے, آپ جائیے, موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا رب جائے اور ان کو وہاں سے نکالے, ان سے جنگ کرے, اور جب وہ نکل جائیں گے پھر ہم وہاں داخل ہو جائیں گے. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے حق میں یہ فیصلہ کیا کہ اب 40 سال تک یہ اپنے علاقے میں داخل نہیں ہو سکیں گے.
دیکھیے اللہ تعالیٰ کے بعض احکامات کی جب انسان پابندی نہیں کرتا، حکم نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت سی خیر سے محروم بھی کر دیتا ہے. کبھی بھی اللہ کا حکم آنے پر، نیکی کا موقع آنے پر نو نہ کہا کریں کہ پہلے وہ تو کر لے پھر میں کر لوں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک چیز آپ کے دروازے پہ آئی پڑی ہو اور آپ نے اس کا انکار کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے، تو وہ پھر 40 سال تک نہ دور چلی جائے. تو جب نیکی کا موقع آئے تو نہ نہیں کہیں. یہ نہ کہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتی، یہ سوچ اپنے دل سے ختم کر دیں کہ اٹس ناٹ پاسبل، آئی کانٹ ڈو اٹ. یہ جملے نہ کہا کریں. جب بھی کوئی نیکی کا موقع ہے، کتنا مشکل سے مشکل کیوں نہ ہو اور کتنی بڑی سے بڑی اپرچونٹی کیوں نہ ہو، اور آپ اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں کتنا ہی چھوٹا اور کمزور اور بے بس نہ سمجھتے ہو، آپ کہا کریں انشاءاللہ اگر اللہ نے میرے حصے میں یہ لکھا ہے تو اللہ مجھے توفیق دے گا اور اللہ کی مدد سے میں کر لوں گی. اللہ تعالیٰ کسی انسان کے دل میں نیکی کے خیالات بے مقصد پیدا نہیں کرتا. یہ نیکی کے جو اچھے اچھے آئیڈیاز ہم کو آتے رہتے ہیں، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. اگر انسان ان آئیڈیاز کو کیش کر لیتا ہے، ان کو استعمال میں لے آتا ہے، تو ایک کے بعد ایک خیر کا دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے. لیکن اگر انسان اسی موقع پر مایوسی کا شکار ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ میں نہیں کر سکتا، یہ میرے بس کی بات نہیں، تو پھر وہ موقع اس انسان سے چلا جاتا ہے. جیسے بنی اسرائیل نے بزدلی دکھائی، کہا کہ ہم تو نہیں کر سکتے. اللہ کا حکم تھا، کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے، کرنا چاہیے تھا. تو بہرحال اس پوری قوم میں سے 2 لوگ ایسے نکلے جنہوں نے بہت زبردست ایڈوائز دی کہ اٹھو، چلو اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، تم اندر جاؤ گے تو سب کچھ آسان ہو جائے گا. ان میں سے ایک جو تھے وہ یوشع بن نون تھے. یوشع بن نون نے یہ بات کہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر جب ان کے 20 سال سے اوپر کے سارے لوگ ختم ہو گئے آئندہ 40 سالوں میں، تو پھر جن بچوں کے مر جانے کا خطرہ تھا ان کو، وہی بچے جوان ہوئے اور انہوں نے آگے بڑھ کر یوشع بن نون کی قیادت میں وہ علاقہ فتح کر لیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ملوک بھیجے اور انبیاء بھیجے، اور ایک بڑے عرصے تک انہوں نے دنیا میں اللہ کی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھایا. لیکن یہ جب ہوا جب انہوں نے اللہ کا حکم مانا، اللہ کا حکم مان کر جہاد کیا اور آگے بڑھے. تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور وہ سبق کیا ہے کہ انسان خیر اور بھلائی کے حکم پر لبیک کہہ دے. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، ہم نہیں کرنے، ہم سے نہیں ہوتا، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے. اللہ نے جواب دیا اچھا، تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، 40 سال تک اس زمین میں نہ جا سکیں گے اور ان کا اپنا بھی کوئی وطن نہ ہوگا. مصر سے تو نکل آئے، ہجرت تو ہو گئی، آگے کوئی ٹھکانہ نہیں. 40 سال صحرا میں پھر کے ان کے بچے جب پلیں گے اور صحرائی مشقتوں کے بعد جب ان کی ٹریننگ ہو چکی ہوگی تو وہ یہ کام کریں گے. پچھلے واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھ کر اللہ کے حکم پر لبیک کہہ دیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عمل میں بے پناہ برکت پیدا کر دیتا ہے اور اس کی صلاحیتوں اور طاقتوں میں بھی اضافہ کر دیتا ہے. اور اگر جیسا کہ اگلے واقعے سے ہمیں پتہ چلے گا، اور اگر انسان مایوس ہو جاتا ہے اور دل ہار دیتا ہے تو پھر نیکی کے مواقع، اپرچونٹیز کھو دیتا ہے، گنوا دیتا ہے.